اول بیت وضع للناس للذی ببکہ کہ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا تھا وہ یہ ہے جو مکہ کے اندر ہے، شہر مکہ میں کعبہ معظمہ یہ سب سے پہلے تعمیر کیا گیا۔ یہ جب آیت آئی ہے، اب آپ مفسرین کو جس وقت دیکھیں گے تو ایک مطلب بہت شدت سے اختلاف رہا تھا اوائل دور میں۔ جو متقدمین مفسرین تھے اس میں تو تقریباً اکثریت اسی جانب چلی گئی تھی کہ جنہوں نے یہ ذکر کیا کہ کعبہ شریف جو ابھی عمارت تعمیر ہے سب سے پہلے یہ حضرت آدم علیہ السلام، بلکہ اس سے پہلے بھی جب یہ زمین بنی تھی تو فرشتوں نے اس کی تعمیر کی تھی۔ پھر اس کے بعد جب سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لائے تھے تو آدم علیہ السلام نے اس کی دوبارہ تعمیر کی تھی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد پھر حضرت شیس علیہ السلام نے تعمیر کی تھی۔ پھر بہت عرصہ بعد حضرت نوح علیہ السلام نے، پھر جب طوفان آیا تو بالکل یہ دوبارہ سے ختم ہو گیا تھا، اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ یہ چیز جو ہے یہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ متقدمین علماء کی ایک اکثریت اس جانب چلی گئی، اور جانے کی وجہ کیا بنی؟ وجہ بنی کہ مؤرخین نے یہ جو پورا ایک قصہ لکھا ہے کہ ملائکہ سے کعبہ شریف کی تعمیر کا آغاز، پھر آدم علیہ السلام سے سلسلے کو آگے چلنا، یہ اتنی کثرت کے ساتھ آیا ہے، اتنی کثرت کے ساتھ آیا کہ آپ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو بھی اگر اسٹڈی کریں گے تو 35 غالباً 30 سے 35 صفحے انہوں نے بھرے ہیں صرف یہ مورخین کی تاریخی روایات لانے میں کہ بھائی سب سے پہلے اس کی تعمیر کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا۔ تو اتنی کثرت کے ساتھ چونکہ یہ روایتیں آنا شروع ہو گئی مورخین کی، تو ایک روب ہوتا ہے نا جسے کہتے ہیں، ظاہر ہے ایک چیز اتنی کثرت سے مل رہی ہو تو غیر شعوری طور پر بھی روب طاری ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے متقدمین علماء میں سے بہت زیادہ کا رجحان اس طرف چلا گیا کہ سب سے اولا بیت وضع للناس وہ حضرت سلسلہ یا حضرت مطلب ملائکہ سے ہی شروع ہوا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوا اللہ نے جو ذکر کیا ان اولا بیت وضع ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے، جو کانٹیکسٹ ہی بتا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ذکر چل رہا ہے، اس لیے کہ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ، یہ اسی کی تعلیل بیان ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعبیر۔ اب وہ قرآن پاک کی اس آیت میں کچھ تعویل میں چلے گئے، کئیوں نے یہاں بیت کے لفظ میں تعویل کی، کئیوں نے یہاں وضع لفظ کے اندر تعویل کی، کئیوں نے للناس کے لفظ کے اندر تعویل کی، تاکہ قرآن کی آیت اور وہ جو مورخین کی جو کثرت کے ساتھ ایک تاریخی روایات آئیں ان دونوں میں تطبیق پیدا کی جا سکے۔ لہٰذا اس تطبیق کے لیے قرآن کی آیت پر کچھ تعویلات انہوں نے کی، اور یہ بہت رجحان رہا تھا۔ لیکن ہوتا وہی ہے کہ جس طرح ہم نے جو اصول پڑھے ہیں، جیسے جیسے اصول تفسیر ایک جسے کہتے ہیں محکم اور مستحکم ہونا شروع ہو گیا تو پتہ چلتا چلا گیا کہ کہاں پر کون کیسی غلطی کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے شیخ ابن تیمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے تو انہوں نے بالکل رد کر دیا اس بات کو کہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہاں وہی اصول جاری ہوگا جو ذکر کیا تھا۔ قرآن پاک کا جو ظاہر ہے اس ظاہر کو کسی بھی ظنی بنیاد پر ہم معول نہیں کر سکتے ہیں، یعنی قرآن پاک ایک واضح ظاہر اپنا معنی رکھتا ہے، محکم معنی اپنا بیان کر رہا ہو تو اس محکم بات کو ہم کسی بھی ظنی دلیل کی بنیاد پہ تعویل میں نہیں ڈال سکتے، تو قرآن پر زیادتی ہو جائے گی۔ بلکہ اس کا الٹ کیا جاتا ہے کہ قرآن پاک کے مقابلے میں اگر کوئی بھی بات آئے گی، وہ تاریخی ہو، وہ روایتی ہو، کچھ بھی ہو، تو محکم حکم اپنی جگہ پر برقرار رہتا ہے، وہ جو ظنی حکم ہے اس میں ہم تعویل کریں گے ممکن ہو ورنہ رد کر دیں۔ یہ ہے درست پیٹرن، کبھی بھی ظنیات سے قطعیات پر حملہ نہیں کیا جاتا۔ اس کی اصول پڑھاتے ہوئے میں نے محل کوئی درجن سے زیادہ مثالیں آپ لوگوں کو دی تھی، یہ آیت بھی اسی میں داخل ہو جاتی ہے۔ لہذا سب سے پہلے شیخ ابن تیمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ یہ جو آیت ہے اپنے مضمون کے اندر، اپنے سیاق و سباق کے اندر بالکل محکم کھڑی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ، اسی کی تعلیل بیان کی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے جو گھر کی تعمیر کی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی شہر مکہ کے اندر۔ اسی طریقے سے دوسری آیات جو دیکھیں اللہ نے بیان فرما وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، بالکل واضح آیت مبارکہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں کھڑی کی۔ اور تیسری جگہ اللہ نے فرما وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، کہ اس معین جگہ کو اللہ نے متعین کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، تو انہوں نے اس کی تعمیر کی۔ قرآن پاک اپنے ظاہر میں واضح اور محکم کھڑا ہے، ہم کسی ظنی چیز کی بنیاد پر معول قرآن کو نہیں کر سکتے ہیں، بنیادی اصول ہے۔ لہٰذا شیخ ابن تیمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل یہ جو مورخین کی ساری باتیں ریجیکٹ کر دی۔ نمبر 2 سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ شیخ ابن تیمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت کی جتنی بھی تاریخی روایات جس میں ذکر ہے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، ملائکہ نے اس سے پہلے تعمیر کی، جب ان کی سندوں کو چھیڑا گیا تو ان میں سے ایک بھی روایت صحیح سند کی بھی نہ نکلی، اور مورخین کا یہ طریقہ رہا ہے وہ سند صحیح ہو ضعیف ہو جو بھی ہو وہ سب لکھ کے چلے جاتے، تو ایک بھی روایت سند میں بھی ٹھیک نہ نکلی، اور دوسری بات کہ یہ ساری اگر صحیح بھی ہوتی تو ظنی تھی،
قرآن قطعی اور محکم طور پر کھڑا ہے، لہٰذا ہم معول نہیں کر سکتے۔ لہٰذا شیخ ابن تیمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحقیق کے بعد پھر ایک انقلابی فضا پیدا ہونا شروع ہو گئی، اور یہ مسئلہ بھی پھر درست سمت آیا، اور جتنے بھی محققین علماء تھے انہوں نے سراہا، اس تحقیق کو پسند کیا، اور اس بات کو کمزور ٹھہرایا کہ ہاں قرآن کے ظاہر سے ہمیں ضمنی بنیاد پر نہیں نکلنا چاہیے، ضمنی چیز میں ہم تعبیر کریں گے، نہ کہ قرآن کے قطعی حکم میں۔ اس کے بعد پھر بڑی فہرست ہے، پھر آپ آج کل کے بھی بڑے بڑے محققین کو دیکھیں، ماضی قریب کے بھی، جتنا جو نامور محقق ہے اس نے اسی تحقیق کو ترجیح دی۔ سیدھی سی بات ہے، واضح سی بات ہے، عقل میں آنے والی بات۔ مثال کے طور پر آپ محمد بن صالح عثیمین صاحب کو اسٹڈی کریں گے، انہوں نے بھی واضح طور پر اسی بات کو ترجیح دی ہے کہ قرآن پاک کے ظاہر کے مقابلے میں چاہے یہ مورخین کی بھرگے روایتیں آ جائیں، 100 صفوں پر مشتمل ہو، ہم قبول نہیں کر سکتے، ضمنی چیز کی بنیاد پر قطعی کو ہم نہیں چھیڑیں گے۔ اور یہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ دیتا ہوں، جیسے انہوں نے ذکر کیا محمد بن صالح عثیمین صاحب نے کہ والقول ببناء الملائکہ للکعبہ لیس علیہ دلیل صحیح، کہہ رہے کوئی دلیل صحیح موجود نہیں ہے کہ ملائکہ نے سب سے پہلے کعبہ کی تعمیر کی ہو۔ وقضا بناء آدم علیہ السلام لم یثبت فیہ شیء ولا یستطیع احد ان یجزم فیہ، انہوں نے کہا ایک بھی دلیل آدم علیہ السلام کے حوالے سے بھی کوئی ثابت نہیں ہوتی ہے، کوئی ایک شخص بھی جزمی بات یہ کہہ ہی نہیں سکتا، اتنی ضمنی چیز، اور قرآن اپنا محکم معنی بیان کر رہا ہوں، ہم جی محکم کو ضمنی بنیاد پر معول نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح محقق ابن عاشور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو بھی آپ پڑھیں گے، اور کمال انہوں نے لکھا ہے۔ اب میں پورا مختصر سا کچھ پڑھ دیتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا اسی آیت میں نا، انا والا بیت وضع للناس، اسی کی نیچے تفسیر میں آپ دیکھ لیجئے گا، تو ابن عاشور بھی ذکر کرتے ہیں ظاہر الآیہ ان الکعبہ اول البیوت المبنیہ فی الارض فتمسک بہذہ ظاہر جماعہ، کہہ رہے ہیں کہ ظاہر قرآن پاک کی جو آیت ہے وہ بالکل بیان کر رہی ہے کہ کعبہ سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے مقرر کیا گیا زمین پر وہ یہی ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت کی اتباع کی تعلیل کے طور پر قرآن نے ذکر کیا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں لیکن بہت سے متقدمین علماء وہ ذکر کرتے تھے انہا کانت مبنیہ من عہد آدم علیہ السلام، کہ آدم علیہ السلام سے یہ تعمیر چلتی آ رہی ہے، ثم دوری صد، پھر نشان مٹ گئے، فجددہا ابراہیم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے تعمیر نہیں کی تھی بلکہ اس کی تجدید کی۔ تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ تجدید کا لفظ الگ ہے، اولا بیت وضع للناس اسس و اسبت، کہہ رہے ہیں اس کا معنی بالکل واضح ہے، یہ جددہ کے لفظ کے لیے استعمال نہیں ہوتا، ہم اس کو تعویل میں ڈالنا پڑے گا۔ یہی ذکر انہوں نے کیا کہ یا تو ہم اس تاریخی باتوں کی بنیاد پر قرآن کو تعویل میں ڈالیں، اور دوسری صورت ہے قرآن محکم بات کر رہا ہے، ہم اس ظنیات سے قرآن کو نہ چھیڑیں، لہٰذا انہوں نے اسی بات کو چنا۔ پھر ذکر کرتے ہیں وَرُوِيَ فِي هَذَا أَقَاصِيص أَسَانِيدُهَا ضَعَافٌ، کہہ رہے جتنی بھی باتیں اس کے اندر تاریخی ملتی ہیں ساری کی ساری بالکل کمزور باتیں، ہم اس کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ لہذا یہ وہی اصول ہے کہ قرآن پاک اپنا جب محکم معنی بیان کر رہا ہو تو کبھی بھی کسی ضمنی دلیل کی بنیاد پر قرآن پاک کے قطعی حکم کو ہم معول نہیں کریں گے، بنیادی اصول ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ بنیادیں کمزور ہو جاتی ہیں جب اصول تفسیر آپ کے ذہن میں ہوں گے کہ ہم کس طریقے سے کس مقام پر کس بات کو کیوں ترجیح دے رہے ہیں اور کس بات کو کیوں ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ واضح سی بات ہے، مطلب میں اگر یہ بولوں کہ یار یہ حدیث ہے، خبر واحد درجے کی ہے، ضمنی ہے، میں قرآن پاک کو نہیں بدل سکتا بلکہ قرآن کے موقع حکم کی بنیاد پر اس روایت میں تعویل کروں گا۔ یہاں اگر میں یہ بات کہوں اور اسرائیلی ضمنیات کی بنیاد پر قرآن پاک میں جو ہے نا وہ تحریفات کر کے چلا جاؤں تو عقل میں آئے گی نا بات کہ بھئی میں یہاں پر جس ضابطے کے ساتھ ضمنیات کو ترک کر رہا ہوں یہاں پر بھی ترک کرنا پڑتا ہے، اور کس تفسیر کو راجع کرنا ہے، کس تشریح کو ہم نے سامنے لے کر آنا ہے، اولا قرار دینا ہے، اپنے نظریات کے حساب سے بھی عمل کے حساب سے بھی، وہ بالکل واضح ہو جائے۔ تو یہ ایک بات تھی۔ دوسرا جو اس کے اندر پکا کا جو لفظ ہے نا، یہ ذہن میں رکھیے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو شہر مکہ تھا اس کا نام پکا تھا، تو یہ بعد میں ہی آہستہ آہستہ مکہ کے اندر تبدیل ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قدیم نام کی رعایت کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے تعمیر کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں اس شہر کا جو نام تھا جس تلفظ کے ساتھ اس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں رعایت کی ہے، اور یہ رعایت کرنا نہایت زبردست چیز ہے۔ اس کی وجہ اگر یہ رعایت نہ کی جاتی تو اعتراض کرنے والے ان کو گنجائش مل جاتی وہ مزید اعتراضات کر۔ مثال کے طور پر اگر آیت یوں ہوتی کہ سب سے پہلا اگر یہی مکہ میں تعمیر ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی، تو اعتراض کرنے والا کہہ سکتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تو شہر کا نام مکہ تھا ہی نہیں، پکا تھا، یہ تو بعد میں ہم نے تبدیل کیا، تو انہوں نے تو اس وقت کوئی نام ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ پر مختلف اعتراضات آ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قدیم زمانے کے حساب سے اسی وقت کے نام کو ترجیح دی تو اس وقت تھا۔ تو یہ ایک زبردست بات ہے یہاں پر کہ مکہ ہو بکہ ہو ایک ہی ہے، ایک ہی شہر کا نام ہے، تو الگ چیز نہیں۔
صرف یہ قدیم نام ہے اور مکہ جو ہے وہ بعد میں جدید نام. پھر کیوں پڑا کوئی اس کے اندر قطعی بات نہیں ہے, اپنی اپنی قیاس آرائیاں بہت زیادہ ہے. کئیوں نے کہا کہ بھی بکہ کا جو لفظ ہے نا وہ شہر کے لیے بولا جاتا تھا, کئیوں نے کچھ اور بولا. مکہ کا جو لفظ ہے وہ ہر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر پانی کی قلت ہو, تو ابتدا میں یہاں پانی کی نہایت قلت تھی, اس لیے وہ بکہ جو ہے نا وہ مکہ نام سے تعبیر کر دیا گیا بعد میں. یہ مختلف قیاس آ رہی ہیں, اس میں حتمی بات قطعی درجے کی بات بالکل نہیں کی جا سکتی ہے. لہذا ایسی چیزوں میں خاموشی رہنا چاہیے, کہ جہاں انسان حتمی نتیجہ نہیں نکال سکتا خاموشی رہنا چاہیے. ٹھیک ہے.